بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ مزید اچھی اور اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں بغداد میں ایک درویش رہتے تھے۔ ان درویش کا نام بہلول دانا تھا۔ بہلول دانا بیک وقت ایک فلاسفر اور تارک دنیا درویش تھے۔ ان کا کوئی گھر، کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ عموماً شہر میں ننگے پاؤں پھرتے تھے اور جس جگہ تھک جاتے وہیں ڈیرا ڈال لیتے تھے۔ بعض لوگوں نے انہیں مجذوب لکھا ہے۔ بہت کم لوگوں کی طرف التفات کرتے اور جب کبھی عوام الناس کی طرف منہ کرتے تو حکمت و دانائی کی بہت ہی عجیب و غریب باتیں کیا کرتے تھے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کے بہت بڑے ولی و کامل تھے۔ حضرت بہلول دانا کا اصل نام وہب بن عمرو تھا۔ ایک دن بہلول دریا کے کنارے بیٹھے ساحل کی گیلی ریت کی ڈھیریاں بنا رہے تھے اور دوسری جانب ملکہ زبیدہ اپنے محل کے چاروغے سے ان کو یہ کام کرتے دیکھ رہی تھی۔ حضرت بہلول دانا مٹی کی ڈھیری بناتے اور پھر اپنے ہاتھ سے ہی اسے مسمار کر دیتے۔ ملکہ چروکے سے اتر کر اپنی سہیلیوں کے ہمراہ دریا کے کنارے آ گئی اور حضرت بہلول دانا سے پوچھا کہ اے بہلول، کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے ادائے بے نیازی سے کہا کہ جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ملکہ نے بے نیازی سے کہا کہ اگر تم سے کوئی یہ محل خریدنا چاہے تو کیا تم یہ محل فروخت کرو گے؟ بہلول نے کہا ہاں کیوں نہیں، میں محل بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ تو ملکہ نے کہا کہ بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ ملکہ کے سوال کرتے ہی بہلول نے بے ساختہ کہا کہ 3 درہم۔ ملکہ نے اسی وقت اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ بہلول کو 3 درہم ادا کیے جائیں، اور ادا کر دیے گئے۔ یہ تمام واقعہ ملکہ نے اپنے شوہر ہارون الرشید کو بتایا۔ خلیفہ نے اس واقعے کو مذاق میں ٹال دیا۔ رات کو جب ہارون الرشید سوئے تو خواب میں انہوں نے جنت کے مناظر دیکھے۔ آبشاریں اور اگزاریں اور پھل پھول کے ساتھ اونچے محلات بھی دیکھیں۔ ایک سرخ یاقوت کے بنے ہوئے محل پر انہوں نے ملکہ زبیدہ کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ ہارون الرشید نے سوچا کہ میں جا کر دیکھوں تو صحیح، کیونکہ یہ میری بیوی کا گھر ہے۔ وہ محل میں جیسے ہی داخل ہونے کے لیے ایک دروازے پر پہنچے تو دربان نے اسے روک لیا۔ ہارون الرشید بولے کہ اس پر تو میری بیوی کا نام لکھا ہوا ہے، اس لیے مجھے اندر جانا ہے۔ دربان نے کہا نہیں، یہاں کا دستور الگ ہے، جس کا نام ہوتا ہے اسی کو اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے، کسی اور کو اجازت نہیں ہوتی، لہٰذا آپ کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ جب دربان نے ہارون الرشید کو پیچھے ہٹایا تو ان کی آنکھ کھل گئی۔ بیدار ہونے پر فوراً خیال آیا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ بہلول کی دعا زبیدہ کے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ وہ ساری رات اسی افسوس میں کروٹیں بدلتے رہے۔ چنانچہ وہ صبح بہلول کو تلاش کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ اچانک انہوں نے دیکھا کہ بہلول ایک جگہ بیٹھے اسی طرح مکان بنا رہے ہیں۔ ہارون الرشید نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ کہا۔ بہلول نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہارون الرشید نے کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے بے ساختہ کہا کہ جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ہارون الرشید نے کہا کہ بیچو گے؟ تو بہلول نے کہا ہاں کیوں نہیں، میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ تو بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ بہلول نے جواب دیا کہ تیری پوری سلطنت۔ ہارون الرشید نے کہا کہ اتنی قیمت تو میں نہیں دے سکتا، کل تو آپ 3 درہم کے بدلے دے رہے تھے اور آج پوری سلطنت مانگ رہے ہو۔ بہلول نے کہا کہ کل بن دیکھے معاملہ تھا اور آج تو تم دیکھ کے آئے ہو۔ خلیفہ یہ سن کر مایوس ہو کر بہلول کے سامنے بیٹھ گیا اور بولا حضرت آپ مجھ سے ساری میری سلطنت لے لیں اور مجھے ایک محل دے دیں۔ جب بہلول دانا نے خلیفہ کی عاجزی دیکھی اور کہا کہ میں تمہاری سلطنت کا کیا کروں گا، اس دنیا کی محبت تو بہت سے گناہوں کی جڑ ہے، جاؤ اپنی سلطنت اپنے پاس رکھو، اس محل کو بھی تمہارے لیے 3 درہم میں فروخت کرتا ہوں۔
حضرت بہلول دنا ولی اللہ تھے۔ ایک مرتبہ حضرت بہلول دنا کہیں سے گزر رہے تھے، ایک بچے کو روتا دیکھا۔ وہ کھڑا رو رہا تھا۔ دوسرے بچے اخروٹ سے کھیل رہے تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ اس کے پاس اخروٹ نہیں ہے، اس لیے یہ رو رہا ہے، میں اس کو لے دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا بیٹا رو نہیں، میں تجھے اخروٹ لے دیتا ہوں، تو بھی کھیل۔ اس بچے نے کہا بہلول کیا ہم دنیا میں کھیلنے آئے ہیں؟ ان کو اس بات کی توقع نہیں تھی کہ بچہ ایسا جواب دے گا۔ انہوں نے کہا اچھا پھر کیا کرنے آئے ہیں؟ بچے نے کہا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا بچے ابھی تو تم بہت چھوٹے ہو، تمہارے نیم کی یہ چیز نہیں ہے، ابھی تو تمہارا اس منزل میں آنے میں بھی بہت وقت پڑا ہے۔ تو اس بچے نے کہا اے بہلول مجھے دھوکہ نہ دے، میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے، وہ صبح جب آگ جلاتی ہے تو مجھے چھوٹی لکڑیوں سے جلاتی ہے اور پھر بعد میں بڑی لکڑیاں رکھتی ہے، اس لیے مجھے ڈر ہے کہ کہیں دوزخ میں مجھ سے نہ جلائی جائے اور میرے اوپر بڑوں کو نہ ڈالا جائے۔ یہ سن کر بہلول دنا بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ یہ تھا حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے لیا گیا ایک واقعہ۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔